السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل۔ دوستو، یہ بات ہے تقریباً 8 سے 1500 سال پہلے کی، جو کہ آسمان پر ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جو کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ آسمان عجیب قسم کے بادلوں سے بھرا پڑا تھا اور یہ بادل اتنے گھنے تھے کہ سورج کی روشنی بھی زمین تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ پہلے تو لوگوں کو لگا کہ بہت زیادہ بارش ہوگی، لیکن یہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ بادل کچھ ایسا کریں گے کہ جسے سالوں تک یا پھر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ علاقہ اس وقت قسطنطنیہ نوبل کہلاتا تھا، جس کو اب استنبول کہا جاتا ہے۔ کچھ گھنٹے، کچھ دن اور پھر یہاں تک کہ کئی ہفتے گزر گئے، یہ بادل نہ تو چھٹ رہے تھے اور نہ ہی برس رہے تھے، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وہاں کے لوگوں نے کتنے ٹائم سے سورج کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ یہ معاملہ دن بدن سیریس ہوتا جا رہا تھا۔ قسطنطنیہ نوبل میں اس وقت وہاں پر 10 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ رہتے تھے، اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے لوگ موت کا شکار ہونے لگے۔ وہاں کے لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ لوگ کھڑے کھڑے بالکل ٹھیک حالت میں چلتے پھرتے گر جاتے اور پھر دم توڑ دیتے۔ یہ حالات دیکھ کر لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ شاید اب دنیا ختم ہونے والی ہے، اور ان میں ڈر اور خوف نے ڈیرا ڈال لیا۔ گرمیوں کے موسم میں بھی سخت سردی پڑنا شروع ہو گئی، اور اس طرح جانور، پرندے، فصلیں سب کچھ ختم ہونے لگا۔ وہاں کے بادشاہ نے لوگوں کو پرسکون رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ اچھے اور ایماندار لوگ اس سے محفوظ رہیں گے، لیکن اس بیماری کا اچھے یا برے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے تھے، اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہونے لگا تھا۔ یہ بادل جہاں بھی جا رہے تھے وہاں یہی حالات تھے۔ اس طرح دور دور تک جہاں بھی اسپین، فرانس، اٹلی، گریس، ترکی اور ایران واقع ہیں، یہ پورا خطہ اسی بیماری اور بادلوں کی لپیٹ میں تھا، لیکن اس کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ لوگوں کو اب بس یہ یقین ہونے لگا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس یقین میں پختگی تب آئی جب ان کا بادشاہ بھی خود اس بیماری کا شکار ہوا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پورے 2 سال چلنے والی اس بیماری نے کانٹیننٹ کا نظام درہم برہم کر دیا تھا، اور کچھ علاقوں میں تو پورے 2 سال سورج بھی نہیں نکلا تھا۔ لیکن اس مسٹری کی کوئی تو وجہ تھی، کچھ تو نارمل روٹین سے ہٹ کر ہوا ہوگا۔ لیکن اتنے سالوں کے بعد 2013 میں ایکسپرٹس اور سائنٹسٹ نے اس آسمانی بیماری کی اصل وجہ معلوم کر لی ہے۔ اس بیماری کا اصل راز استنبول سے 500 کلومیٹر دور گرین لینڈ میں چھپا ہوا تھا۔ ایکسپرٹس کی ایک ٹیم اس گرین لینڈ میں ماضی کے کلائمیٹس پر ریسرچ کی غرض سے پہنچی۔ گرین لینڈ میں موسم شدید سردی کا ہوتا ہے۔ جون جولائی میں جہاں کچھ کنٹریز کا ٹمپریچر 50 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، وہاں اس گرین لینڈ میں ٹمپریچر -18 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ جب یہاں گرمی کا موسم ہی نہیں آتا تو پھر برف کا پگھلنا کیسے ممکن ہے؟ جب یہاں سنو فال ہو رہی ہوتی ہے تو فضا میں جو ڈسٹ یا پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے آتی ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ یہاں ہر سال پڑنے والی برف لیئرز کی صورت میں جمع ہوتی جاتی ہے، اور 1 سال کی لیئر 5 سینٹی میٹر تک موٹی ہوتی ہے۔ ایکسپرٹس نے سمجھا کہ اس کی لیب ٹیسٹنگ کرنا ضروری ہے، اور ڈرلنگ کا کام کیا اس پر۔ اس طرح کئی سالوں کی جمی ہوئی برف کو نکال لیا گیا، اور اس کی لمبائی 100 سینٹی میٹر تک تھی، اور اس میں برف کے وہ حصے بھی شامل تھے جو کہ قسطنطنیہ نوبل پر گرین لینڈ کے آسمان سے برسے تھے۔ اس کے بعد اس نکالے جانے والی برف پر الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ٹیسٹ کیا گیا، اور سال 500 عیسوی سے 600 عیسوی کے درمیان پڑنے والی برف اس بات کی نشانی تھی کہ قسطنطنیہ نوبل پر چھانے والے بادلوں میں ایٹماسفیئر میں کچھ نہ کچھ خرابی تھی۔ سلفر ڈائی آکسائڈ ایک بہت خطرناک گیس جو کہ نہ صرف انسانوں بلکہ پرندوں، جانوروں اور پودوں کے لیے بھی یکساں نقصان دہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی معلوم کرنا ضروری تھا کہ سلفر ڈائی آکسائڈ آیا کہاں سے تھا۔ اس پر ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ اتنے زیادہ سلفر پارٹیکلز صرف ایک چیز سے ہی پیدا ہو سکتے ہیں، وہ ہے والکینو۔ جی دوستو، زمین کے نیچے پگھلے ہوئے پتھر میگما کی صورت میں ابل رہے ہوتے ہیں، اور زمین کی آؤٹ لیئر اپنے پریشر سے میگما کو باہر نکلنے سے روکتی ہے، جبکہ میگما جگہ کی تلاش میں رہتا ہے کہ اسے باہر نکلنے کا راستہ ملے۔ لیکن میگما اور زمین کی یہ جنگ تب تک چلتی رہتی ہے جب تک سمندر کا پانی میگما تک نہیں پہنچتا۔ لیکن اگر میگما تک پانی پہنچ جائے تو پانی گرم ہو کر گیس بن جاتا ہے،
اور یہی گیس میگما کے ساتھ مل کر اور زیادہ پریشر دینے لگتی ہے۔ اس طرح میگما کسی بھی ویک پوائنٹ سے لاوا بن کر باہر نکل آتا ہے۔ پانی اور سلفر والکینو کے ساتھ مکس نہیں ہوتی، بلکہ یہ پاورفل گیس کی صورت میں آسمان میں پھیل جاتی ہے۔ یہ والکینک گیس ہزاروں میل تک بآسانی پھیل سکتی ہے۔ آسمان میں موجود سلفر پانی کے ڈراپلیٹس کے ساتھ مل کر سلفیورک ایسڈ بن جاتا ہے، جو کسی بھی صورت میں انسان کے لیے ڈیڈلی ثابت ہو سکتا ہے۔ سلفیورک ایسڈ کے بادل اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ یہ سورج کی روشنی کو بھی نہیں آنے دیتے، اور استنبول میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ دوستو، اس وقت کروڑوں اربوں لوگ ایسے ہی والکینوز کے سائے میں رہتے ہیں، لیکن یہ کب پھٹیں گے اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اس مسٹری سے ہمیں یہ ضرور معلوم ہو گیا ہے کہ اگرچہ والکینوز ہزاروں کلومیٹر بھی آبادی سے دور ہوں تو وہ ہمیں کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔